کل 7 آیتیں ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 67، 68، 69، 70، 71، 72 اور 73۔ یہ 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بقرہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ بقرہ کا واقعہ، گائے کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خرابی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ کیا خرابی تھی؟ اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا۔ اللہ کی طرف سے حکم ملے نا، دیکھیں ایک تو اللہ کے عام احکام ہے، ایک حکم عام ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ ایک باقاعدہ کسی کو حکم ملے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بندہ قتل کیا تھا نا، اور بندہ قتل کر کے اور پھر اس کو خواہ مخواہ مسئلہ بنا دیا کہ ہمارے چچا قتل ہو گئے ہیں، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا۔ لوگوں نے کہا بھائی قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا، وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، معلوم کرو، ان سے معلوم کرو۔ کہنے لگے، پہلے تو ٹال مٹول کرنے لگے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اگر پیغمبر کے پاس جاتے ہیں تو حقیقت کا پتہ لگ جائے گا، وہ یہ چاہتے نہیں تھے۔ بالآخر مجبوراً گئے، اور جانے کے بعد وہ ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے لو، مردے کے ساتھ لگا دو، اور لگانے کے بعد وہ زندہ ہو کے بتا دے گا کہ میرے قاتل کون ہے۔ تو اس کا ذکر ہے۔ ان آیات کا ترجمہ رہ گیا تھا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی واقعہ میں نے کل ذکر کیا تھا، اس میں مطلب بھی ظاہر ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرةً، یہ کہ ذبح کرو تم کوئی گائے۔ بقرہ کا لفظ عربی گرامر کے اصول کے مطابق نکرہ ہے، کوئی بھی گائے لے لو، باہر جا کے مارکیٹ میں، بازار میں، کسی بھی گھر میں کوئی گائے مل جائے اسے لے لو، اپنے پاس گائے ہوں کہیں سے خرید لو، لے لو، اس کو ذبح کر دو، بس تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور قاتل کا پتہ لگ جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ اب آگے انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ سوالات اس لیے کہ وہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں مطلب بہت سارے مسائل ملک کے اندر ہوتے ہیں نا، یا ہمارے اپنے بہت سارے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، آدمی کرنا نہیں چاہتا نا، دل میں چور ہوتا ہے، تو پھر اتنے وہ کہتے ہیں نا اگر خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر لیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ حدیث میں ہے فَلَمَّا شَدَّدُوا شَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جب انہوں نے سختی کا راستہ اختیار کر دیا، مشکل سوالات کرنے شروع کر دیے، تو اس سوالات تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، جیسے جیسے سوالات کرتے گئے ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی بڑھتی گئی۔ اب وہ گائیں ان کو تلاش کرنی پڑی، بہت مہنگے ریٹ میں ان کو گائیں پڑی، بہت مشکل سے، پہلی بات تو ملی نہیں۔ اب ان صفات کی حامل گائیں جس کو قرآن ذکر کرتا ہے وہ کہاں سے ملے؟ عام گائیں تو ہے نہیں کہ عام ماحول کی گائیں ہوں، کوئی خاص قسم کی گائیں ہیں، اس کو تلاش کرو۔ اب تلاش کرنے کے بعد پھر اس کو خریدنا بھی ان کے بس کا کام نہیں تھا، تو اس کا ذکر فرمایا اللہ حکم دیتے ہیں یہ کہ ذبح کرو تم بقرةً گائیں۔ قالوا، کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ بناتے ہیں ہمیں مذاق اور مسخرہ؟ اے موسیٰ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، پھر ہم پریشان ہیں، پھر آپ الٹا ہمیں کہتے ہیں گائیں ذبح کرو، یہ تو مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے۔ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا کس کا کام ہوتا ہے؟ جو جاہل ہو۔
سمجھدار آدمی جس کو اللہ نے سمجھ دی ہو، علم دیا ہو، کبھی بالکل جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ، لیکن ان کے سامنے اللہ کا حکم آتے کہتے ہیں نہ بابا نہ بابا، اللہ کے معاملات میں ہم نہیں پڑھتے۔ اور کبھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ملحد قسم کے، دنیا دار، دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن بس وہ اللہ کے حکم کے سامنے اڑ جاتے ہیں، کہتے نہیں ایسا کیوں ہے، یوں کیوں ہے، اس طرح کیوں ہے۔ تو یہ جاہلوں کا کام ہے اللہ کے حکم میں مسائل نکالنا۔ قالو، کہنے لگے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے تاکہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے۔ اللہ سے مانگے، اب ظاہر بات ہے مجبوراً آہستہ آہستہ اس کی طرف جانا پڑا نا، وقت کے پیغمبر نے کہا ہے تو کہنے لگے اے موسیٰ مانگے ہمارے لیے اپنے رب سے تاکہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے، کون سی گائے ذبح کرے ہم۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام خود سے بتاتے رہے، اب ظاہر بات ہے اس وحی اترنے میں، ان کو سمجھانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، ایک ایک سوال کا جواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، وہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، پھر یہ چلے جاتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے درخواست رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہونے کے بعد پھر ان کو بلایا جاتا ہے اور پھر ان سے کہا جاتا ہے بھئی تمہارے سوال کے جواب میں اللہ نے یوں فرمایا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہیں، لا فارض، نہ بالکل بوڑھی ہے، بالکل بوڑھی، عمر رسیدہ، ولا بکر، اور نہ بالکل جوان ہے۔ بکر اور ایک باکرہ خاتون اس کو کہتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا کواری، ولا بکر کواری، یعنی بالکل جوان ہے، ابھی اس کے بچے بھی نہیں ہوئے۔ عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان درمیان ہے، نہ بالکل بوڑھی ہے نہ بالکل جوان ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ یہ بھی ساتھ فرما رہے، دیکھو آگے مسئلے کو الجھاؤ مت، سوالات مت کرو، فَافْعَلُوا، کر گزرو، مَا تُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا حکم ملے کر گزرو، مزید آگے مت بڑھو۔ لیکن پھر کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، ادع لنا ربک، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے۔ اب وہ بیچارے بھی اتنے پریشان ہو گئے تھے، مسئلہ تو خراب ہو گیا تھا، اب گھر میں جا کے پھر سوچتے تھے کہ بھائی اب کیا کریں، مسئلہ تو جا رہا ہے خطرناک صورتحال کی طرف، اللہ کے نبی سے واسطہ پڑا ہے اور بات کھلے گی، اور بات جب کھلے گی تو مسئلہ اور خراب ہوگا، اب کیا کرے؟ تو اب جا کے گھر میں سوال سوچتے ہیں، جب آ کے وہ سوال کرتے ہیں مسئلہ اور الجھتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اب جا کے کہیں سوچا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے مانگے، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے، اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہیں، صفراء، زرد رنگ کی، صفراء کے معنی پیلی، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، اس کا رنگ بالکل خالص ہے، بالکل پیلا۔ اچھا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے۔ قالو، کہنے لگے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے تاکہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کس طرح ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کس طرح کی گائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہمارے اوپر، یہ گائے، اس گائے نے ہمیں شک میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم
اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا البتہ ہو جائیں گے راہ پانے والے، ہدایت حاصل کرنے والے، یعنی ہمیں حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہیں، لا ذلول، اس سے کسی قسم کا کام نہیں لیا گیا ہے۔ گائے ہوتی ہے نا، دودھ دیتی ہو تو ابھی تو وہ بالکل جوان ہے، ابھی تو اس کے بچے ہی نہیں ہیں، نہ اس سے کسی قسم کا جانوروں کو کام میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا نہ کسی قسم کا کام لیا گیا، لا ذلول، نہ تابع کی گئی ہے۔ اب تابع کرنے کی دو صورتیں ہیں، کہ اس سے ہل چلایا گیا ہو یا پھر اس سے زمین کو سیراب کیا گیا ہو۔ پہلے زمانے میں، ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں ہوں گے، کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے جانوروں کے ذریعے سے۔ تو فرمایا لا ذلول، اس سے کسی قسم کا کام نہیں لیا گیا ہے۔ تثیر الارض، کہ جوتتی ہو زمین، ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی پلایا ہے کس چیز کو، کھیتی کو، مسلمۃ، بالکل محفوظ ہے، ہر قسم کے کام کاج، نقص، عیب، سب چیزوں سے محفوظ ہے۔ لا شیۃ فیہا، کسی قسم کا نقص، عیب اور دھبہ اس میں نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب ان کو پتہ لگ گیا کہ اب راہ فرار نہیں ہے۔ اب کیا نہیں ہے؟ راہ فرار نہیں ہے، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر مزید جائیں گے تو اور الجھیں گے۔ قالوا، کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، اب تک کیا وہ غلط باتیں کرتے رہے کیا؟ وقت کا پیغمبر ہے اور اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے اور اللہ کی ہدایت کی روشنی میں تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اب آپ حق لے کر آئے ہیں۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے، وہ تیار نہیں تھے۔ اب اس واقعے کو اللہ نے، اس میں تقدیم اور تاخیر ہے، قرآن کریم کا یہ انداز ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، عبرت کی کتاب ہے۔ یہ گائے کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو کہا، کن کو کہا؟ جنہوں نے عامل کو قتل کیا تھا، بھتیجے ہیں جو بھی ہے، یہ کیوں کہا گائے ذبح کرو؟ کیوں کہا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، ایک بندے کو تم نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگے، اس کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ تم تو چھپا رہے تھے نا کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے، ہم نے بندہ بھی قتل کر دیا، الٹے ہمیں پیسے بھی مل جائیں گے، وہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس جانور کے گوشت کو، ببعضها، اس نفس کے بعض حصے کے ساتھ جو مقتول ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طریقے سے جیسے اس مردے کو، جیسے اس گوشت کا ٹکڑا لے کر کے گائے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا لے لیا، مردے کے ساتھ ٹچ کر دیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ میرے بھتیجے سارے میرے قاتل ہیں، انہوں نے مجھے مال کے لالچ میں قتل کیا ہے۔ پر میں جیسے وہ مردہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے قاتلین کے نام بتائے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو ایک دن، سب مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ یہ واقعہ ختم ہو گیا۔